الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین اور ناظرین، پردہ نشین ماں و بہنوں، امت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں اور عمر رسیدہ ہمارے بزرگوں اور عزیز بچوں، اس محفل کا تعلق شادی خانہ آبادی سے ہے، یعنی اس مجلس کا سجانا، سنوارنا، قائم کرنا، استھاپنا کرنا شادی کے متعلق، شادی کی وجہ سے، اس لیے مناسب اور بہتر یہ ہے کہ شادی کے متعلق کچھ باتیں گوش گزار کیے جائیں. موضوع کی مناسبت سے میں نے حدیث پاک پڑھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بچیوں کی پرورش اور بہترین تربیت اور بہترین پرورش پر ایک خوشخبری سنائی. بچیوں کے ساتھ حسن سلوک اور بچیوں اچھی طرح رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا انعام ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا اجر اور کیا بدلہ ملے گا، اسی کا ذکر حدیث پاک میں. آئیے حدیث پاک کے ترجمہ اور تشریح سے پیشتر اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. تو ہم نے یہ کہا کہ یہ شادی کی مجلس، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی. ہمارے بزرگان دین کے واقعے میں کون سی چیز کو کیسے انجام دینا ہے یہ بھی موجود ہے. لہذا یہ بچی کی شادی کے تعلق سے محفل سجائی گئی ہے، تو اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے داماد کا انتخاب کیسا کرنا چاہیے. داماد کے انتخاب کے لیے بھی واقعہ موجود ہے اور بہت مشہور واقعہ ہے کہ داماد کا چین کیسے کیا جائے. عام طور سے انسان لائف سیٹنگ دیکھتا ہے، اس کے گھر کے شرف اور عزت کو دیکھتا ہے، اس کے خاندان کو دیکھتا ہے، اس کی خاص پرسنالٹی کو دیکھتا ہے. اسلام نے یہ بتایا کہ کیا دیکھنا ہے، کیا چیز ہونی چاہیے اور کس چیز کو بنیاد بنا کر ہمیں اپنے داماد کا انتخاب کرنا چاہیے. بہت مشہور واقعہ وہ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا واقعہ، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں. اور یہ مہینہ اتفاق سے حسن اتفاق کا یہ اسی کا گزر رہا ہے. ابھی 13 دن پہلے 11ویں شریف ہمارے سامنے سے گزرا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بزرگوں کے واقعے سے، بزرگوں کے داستان سے، بزرگوں کے قصے سے تاتپرج کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کے سنانے کا ادیش کیا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے.
बुजुर्गों के वाक़यात सुनाने का मकसद ये है कि हमें भी दीन से जुड़ने का, कुछ जैसा अमल करने का हौसला और जज्बा पैदा हो। यही शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके बहुत अच्छे अच्छे कारनामे हैं, बहुत अच्छे अच्छे वाक़यात हैं, उनसे हमें सबक लेने चाहिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सच्चाई का बड़ा मशहूर वाक़या। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े शेख कैसे बन गए? इसमें किसका रोल? वालिदैन का। चूंकि अगर ये हकीकत है, जैसा कि साइंसदानों ने कहा है कि सेहतमंद माँ सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी, तो कह लेना चाहिए कि रूहानी एतबार से भी, ये तो जिस्मानी एतबार से साइंसदानों ने कहा कि सेहतमंद माँ सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती है, तो रूहानी एतबार से कहा जा सकता है कि वली और परहेजगार और मुत्तकी और अल्लाह की फरमा बरदार मोमिना बंदी ही एक बेहतरीन बच्चे को, सालेह और परहेजगार बच्चे को जन्म दे सकते हैं। वालिदैन जब अच्छे होंगे, माँ बाप जब अच्छे होंगे, तो उनका असर उनके बच्चों पर पड़ना यकीनी है, इल्ला माशाअल्लाह। एक आध तो ऐसे भी केसेस हैं जो उसके खिलाफ है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त के नबी, उनका बेटा कातिल कनान जो ईमान नहीं लाए, तो इक्का दुक्का वाक़यात छोड़ दिए जाए, लेकिन अक्सर यह है कि वालिदैन के किरदार का, कैरेक्टर का, उनके मामलात का और उनके अच्छे किरदार का असर बच्चों पर पड़ना यकीनी है। इसीलिए मुहक्किकीन ने कहा है कि जब बच्चा पेट में हो और माँ कोई गलत सीरियल देख रही हो टीवी के ऊपर, तो माँ ये समझती है कि हमारे बच्चे के अंदर उसका असर नहीं, लेकिन मुहक्किकीन ने कहा कि पेट में पल रहे बच्चे पर भी टीवी में देखे गए बुरे सीरियल का असर पड़ता है। अब जाहिर है जब बच्चा पेट में हो तो गलत सीरियल का असर पेट के पल रहे बच्चे को होगा। जब बच्चा मौजूद हो, हमारे सामने हो, तब हम गलत कार्य करें और तब हम गुनाह और फहाशी करें, गलत काम करें, तो उसका असर हमारे बच्चों पर क्यों नहीं पड़ेगा? यकीनन हमारे बच्चों पर उसका असर पड़ेगा। शेख अबू सालेह मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बहुत मशहूर है कि एक मौके पर एक वक्त वो दरिया के किनारे इबादत में महव थे, मशगूल थे। शिद्दत भूख की वजह से एक शेर जाता हुआ नजर आया और उसे उन्होंने खा लिया, लेकिन कुछ देर के बाद कैफियत बदल गई, हालत बदल गई, सोच विचार में पड़ गए। बहुत ही सोचने के बाद ये सोचा कि हमने खा लिया, लेकिन सेब के मालिक से हमने नहीं पूछा था, सेब हमारे लिए खाना जायज नहीं था। बुजुर्गों का, नेक तबीयत लोगों का, साफ दिल और पाक दिल लोगों का, पाक तबीयत लोगों का ये हाल होता है कि वो शुबह और शक वाले चीज को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। बुजुर्ग थे, तबीयत पाक थी, दिल पाक था, नियत साफ थी, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमने बिन पूछे सेब के मालिक से बगैर इजाजत लिए हुए हमने सेब खाया है, सेब खाना जायज नहीं है, इसलिए सेब के मालिक से जाकर माफी तलाफी की जाए। लिहाजा उसी इरादे से वो जिस तरफ से सेब बहता हुआ आ रहा था उसी तरफ को चलते चलते एक बड़े अजीम शान आली शान महल के पास पहुंच गए। उसी महल में एक सेब का दरख्त उन्हें दिखाई देता है। जब उन्होंने देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि इसी सेब के दरख्त से वो बहने वाला सेब गिरा होगा और वहां गया होगा जिसे मैंने खाया है। इस सेब के मालिक से मिला जाए। लोगों से पता किया ये घर किसका है, पता चला ये घर वक्त के बड़े बुजुर्ग का है, एक वक्त के अल्लाह वाले का है, एक अल्लाह के वली कामिल का है। ये घर अब्दुल्ला सौमई का है। अब्दुल्ला सौमई ये हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाना मोहतरम हुए और यही शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के ससुर मोहतरम हुए। जब लोगों से मालूम हुआ कि अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह अलैह का ये मकान है, वो भी वक्त के बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके पास अंदर गए
اور انہوں نے ان سے اپنا واقعہ، اپنا ماجرا، اپنا قصہ ان کے سامنے پیش کیا کہ میں نے ایسے ایسے سیب کھایا تھا، وہ میرا کھانا ناجائز تھا، وہ آپ کی ملکیت تھی، آپ کی اجازت کے بغیر ہم نے کھایا تھا، آپ چاہے تو مجھے معاف فرما دے۔ انہوں نے معافی کیا مانگی؟ انہوں نے معافی مانگنے کے لیے مالک سیب کے پاس حاضری کیا دی؟ عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ کو ایک بہترین موقع، ایک وفادار، ایماندار، پرہیزگار، شب زندہ دار، اللہ اور رسول کا فرما بردار بندہ مل جاتا ہے۔ داماد بنانے کے لیے انہوں نے چن لی، انہوں نے داماد بنانے کے لیے انتخاب کیا، تو انہوں نے شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے اندر دیکھا کیا تھا؟ بزرگی دیکھا کیا تھا؟ پاک بازی دیکھا کیا تھا؟ ایمانداری دیکھا تو کیا تھا؟ پرہیزگاری، اور پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں داماد بنانے کے لیے انتخاب فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ معافی ہوگی لیکن بہت آسانی سے نہیں، اس کے لیے 12 برس خدمت کرنی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی 10 سال خدمت کی تھی اپنے سسر کے پاس، اس لیے اسی طریقے سے ان کے یہاں بھی شرط ان کے سسر نے لگایا کہ 12 برس خدمت کرنی ہوگی۔ 12 برس ہونے ہی والا تھا، 2 سال باقی تھا، پھر وہ گئے اور پچھلی باتیں یاد دلائے۔ انہوں نے کہا 2 برس اور خدمت کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بچی سے، معیوب بچی سے اور عیب سے بھری لڑکی سے شادی کرنی ہوگی۔ اس کے اندر عیب یہ ہے کہ آنکھ سے اندھی بھی ہے اور کان سے بہری بھی ہے اور ہاتھ سے لونجی بھی ہے اور پیر سے لنگڑی بھی ہے۔ ایسی ہماری ایک بچی ہے جس سے تم کو شادی کرنی ہوگی، پلس 2 برس اور خدمت کرنی ہوگی۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ شیخ ابو صالح کو معافی مانگنی تھی، معافی کے لیے وہ گئے تھے، معافی کے لیے تمام شرائط انہوں نے منظور کیے۔ شادی ہوئی، شادی کے بعد جب گھر میں جاتے ہیں، زنان خانے میں جاتے ہیں، سہاگ رات کے لیے جاتے ہیں، تو بالکل لڑکی کو پوری طرح تندرست اور صحت مند پانے کے بعد انہیں تعجب ہوا، حیرت ہوئی، حیرانی ہوئی۔ وہ سسر کے پاس گئے دوڑے دوڑے اور پوچھا کہ آپ نے جن عیوب کا ذکر کیا تھا، جس کمی کا ذکر کیا تھا، وہ کمیاں ان کے اندر موجود نہیں ہیں؟ وہ آنکھ سے بھی تندرست ہے، کان سے بھی صحیح ہے اور ہاتھ پیر بھی اس کے صحیح و سالم ہے، شاید لڑکی بدل گئی ہے۔ آج کل ہم بھی لڑکی بدلنے کا، ہمارے سماج میں بھی لڑکی بدلنے کا رواج ہے، لیکن دھوکہ دینے کے لیے۔ وہاں لڑکی نہیں بدلی گئی تھی، لڑکی وہی تھی، بدلی نہیں تھی۔ شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی واقعہ بیان کیا کہ آپ کے بیان کیے ہوئے عیوب و نقائص، وہ کمیاں بچی کے اندر نہیں ہے، تو ان لڑکی کے والد یعنی ان کے سسر حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیٹے بیوی تو آپ کی وہی ہے، بچی تو وہی ہے، لڑکی تو وہی ہے جس کے بارے میں ہم نے عیوب بیان کیے، لیکن عیوب کا مطلب بھی سن کے جاؤ۔ تمہارا گھر نہیں بدلا، لڑکی نہیں بدلی، یہ خیالات کا فرق ہے، یہ نظریات کا فرق ہے، یہ درشٹی کا فرق ہے، لوگوں کی سوچ کو ہم نے بیان کیا تھا۔ اگر کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے، آج بھی لوگ اسے بدھو سمجھتے ہیں، ہوشیار چالاک وہی ہے، بہت بڑا بے ایمان ہو، بہت بڑا چیٹر ہو، وہی ہوشیار سمجھا جاتا ہے، وہی چالاک سمجھا جاتا ہے، وہی دانشور، دانشمند، عقل مند، بدھیمان سمجھا جاتا ہے۔ جو بیچارہ شریف ہو، جو بیچارہ عزت نفس کا خیال کرتا ہو، اس کو معاشرے میں بدھو سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لڑکی کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ آنکھ سے اندھی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے آج تک آنکھ سے کوئی غلط چیز دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے سماج اور معاشرے کے تھنکنگ کی وجہ سے وہ لڑکی اندھی قرار پائے گی۔ سماج کی سوچ اور نظریے کے حساب سے، اس کی درشٹی کے حساب سے لڑکی اندھی قرار پائے گی، حالانکہ حقیقت میں اندھی نہیں۔
اس نے اپنے کان سے غلط بات کبھی سنی نہیں، تو معاشرے اور سماج کے نظریے سے وہ بحری سمجھی جائے گی، حالانکہ حقیقت میں وہ بحری نہیں تھی۔ اسی طرح ہاتھ کے سلسلے میں بیان کیا کہ ہاتھ سے کبھی غلط کام اس نے کیا ہی نہیں، لہذا عوام اور سماج کے نظریے سے ہاتھ کی لنجی سمجھی جائے گی، پیر سے غلط کام نہیں کیا اس لیے وہ لنگڑی سمجھی جائے گی۔ حقیقت یہ کہ ساری چیزیں، سارے اعضاء اس کے ٹھیک تھے، ہم نے گناہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ پیش کیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا یہ عالم کہ پوری جوانی اس نے کبھی بھی آنکھ سے غلط کام نہیں کیا، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، سماج میں ہماری بیٹیاں 24 گھنٹے پورے اوقات انہی لہو و لعب میں، انہی گناہوں میں گزارتی ہیں، تو کیا ہم سے بھی اچھے بچے اور بچیاں پیدا ہوں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ماں باپ کی برائی کا اثر اولاد پہ پڑنا ہی پڑنا ہے، ماں باپ کی اچھائی کا اثر اولاد پر پڑنا ہی پڑنا ہے۔ چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام بھی فاطمہ تھا، اور فاطمہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی کا تھا، اور وہی فاطمہ ہے جنہوں نے اپنے شوہر کو وصیت کر دیا تھا کہ ہمیں کوئی دیکھنے نہ پائے، اس لیے پردے کا خوب اچھا خاصا نظم کیا جائے، پردے کا کافی اہتمام کیا جائے۔ یہ مرنے کے بعد ہمارے پیارے نبی کی بیٹی کا حال ہے کہ مرنے کے بعد بے پردگی کو برداشت نہیں کرتی تھی، اس لیے مرنے سے پہلے انہوں نے نصیحت کر دیا کہ زندگی بھر ہم کو کسی نے نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ہمیں کوئی دیکھنے نہیں پائے، اس لیے قبر میں ڈالتے وقت پردے کا خاصا اہتمام کیا جائے۔ یہ ہے پردے کا اہتمام۔ آج ہمارے پردے کا اہتمام، ہمارے معاشرے کی بچیوں کا کہ پردے کا اہتمام دیکھیے۔ مرنے کے بعد شریعت نے کہا کہ عورتوں کو خاص 2 لباس دی جائے، اس میں سے اوڑھنی بھی دیا جائے، اوڑھنی، مرد کو 3 تو عورتوں کو 5 لباس دیے جاتے ہیں، اور ان لباسوں میں مرد سے زائد ہے کیا؟ تو ایک سینہ بند جنہیں کمر سے سینہ تک لپیٹا جاتا ہے، اور ایک دوپٹہ خمار اوڑھنی جو سر پہ لپیٹا جاتا ہے۔ غور کیجئے، اسلام نے مرنے کے بعد بھی پردے کا اہتمام کیا کہ دوپٹہ کو اس کے لیے سنت قرار دیا، سینہ بند کو اس کے لیے سنت قرار دیا۔ ہمارے معاشرے کی مائیں اور بہنیں کہاں چلی گئی؟ ان کا سوچ کیا ہوا؟ ان کی سوچ کہاں تک پہنچ گئے کہ جو شریعت پردے کا اہتمام اس طرح کرے کہ مرنے کے بعد دوپٹے کو سنت قرار دے، آج دوپٹے کو مفلر بنا کر لٹکا کے چلا جاتا ہے، آج سینے کے پردے کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، سر کے پردے کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ لکھا جو حصہ بے پردگی میں رہے گا، جتنا حصہ بے پردگی میں رہے گا، کل وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ آج شوق سے اپنے انگ کو، اپنے جسم کے حصے کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، اور پھر یہ دعویٰ ہمارا ہے، پھر یہ شوق کا تمنا اور آرزو ہے کہ ہماری اولاد نیک نکل جائے، ہماری فرما بردار نکل جائے، ہم اللہ اور رسول کے نافرمان بنے جا رہے ہیں، ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے گی۔ یہ کیسے ممکن ہو؟ جب ہم اللہ اور رسول کے نافرمان ہیں تو ہماری اولاد بھی اللہ کے رسول کی نافرمان ہوگی، جب اللہ رسول کی نافرمان ہوگی تو ہم نے اس کے بارے میں کوئی اہتمام نہیں کیا۔ بچوں میں تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے، بچوں کو اللہ رسول کا فرما بردار بنانا چاہیے، اللہ اور رسول کی پہچان اور شناخت کرانی چاہیے، جس کے بارے میں سنت ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طریقہ بتا دیا کہ کوئی انسان اللہ والا کیسے بنے گا، رسول اللہ کا چہیتا اور سچا پکا عاشق کیسے بن سکتا ہے، دین اسلام کا صحیح متھی و فرما بردار کیسے بن سکتا ہے۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سلسلہ وار ایک طریقہ بتا دیا، بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اذان کو سنت قرار دے دیا، اس کے بعد تہنیک کو سنت قرار دے دیا، 7ویں دن عقیقہ کو سنت قرار دے دیا، اور پھر اس کے ساتھ اچھا نام رکھنے کو سنت قرار دے دیا۔ یہ فرمایا کہ قیامت ان باپوں کے نام کے ساتھ انسانوں کو پکارا جائے گا، اس لیے اچھا نام رکھا جائے۔ پھر عقیقے کے بعد بھی والدین کو یہ اہتمام کرائے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین نظم کیا جائے، اور کیا پڑھایا جائے، کہاں پڑھایا جائے، کیسے تعلیم، بچے پر ہر وقت نگاہ رکھی جائے کہ بچے کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی قول، کوئی بھی بات، اس کی کوئی بھی اس کا عمل
جو اس کا کام ہے وہ شریعت کے مخالف ہے کہ نہیں؟ ہم بچوں پر اس طرح نگرانی نہیں کرتے، وہ اللہ رسول کا مخالف، اللہ رسول کا نافرمان بنتا چلا جاتا ہے، لاسٹ میں ہمارا نافرمان بنتا ہے تو ہم مولویوں کے پاس چلے جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے۔ غور کیجیے، جب اللہ رسول کی نافرمانی دھڑلے سے کر رہا ہے، آج ہم اس کو روکتے نہیں، بچہ کو بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا، جب کچھ جوانی آئی تو پھر ہم ڈرنے لگے، کل تو ہمارا فرما بردار کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے اگر اپنا فرما بردار بنانا ہے، سوسائٹی اور سماج اور معاشرے کا اگر اچھا بنانا ہے تو ہمیں محنت کرنا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کا اثر اولاد پہ پڑنا ہے۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر ایسے بن گئے تو ایسے نہیں بنے، بلکہ اس میں ان کے ماں کا اثر تھا۔ امام بخاری بن گئے تو اس میں ان کے ماں کا اثر تھا۔ بغیر دودھ بغیر وضو بنائے ہوئے کبھی بھی امام بخاری کی والدہ نے ان کو دودھ تک نہیں پلایا۔ ہم نے جانے کتنے ناپاک ہوتے ہیں، ہماری مائیں کسی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلا دیا کرتی ہیں۔ کیا ناپاک دودھ پلانے سے بیٹا پاک ہو جائے؟ پاکیزہ طبیعت، پاکیزہ فطرت، پاکیزہ نیچر، پاکیزہ طبیعت بنانے کے لیے پاکیزگی کے ساتھ پالنا ہوگا۔ امام بخاری نے ایسی کتاب لکھی جو قرآن پاک کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ 6 حدیث ہیں جن پر تمام علماء کا اتحاد و اتفاق ہے، جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا مقام بخاری کا ہے۔ قرآن کے بعد جس پر علماء کا اتفاق ہے وہ بخاری ہے۔ بخاری آسانی سے لکھ دی گئی۔ بخاری کے لکھنے والے امام بخاری محمد ابن اسماعیل آسانی سے امیر المؤمنین بن گئے، امیر المؤمنین فی الحدیث، یعنی حدیث کے سلسلے میں تمام حدیث لکھنے والوں کا امام آسانی سے نہیں بن گئے۔ اس میں ان کے ماں کا کردار تھا، ان کے ماں کا رول تھا۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کا رول ہوگا ہمارے معاشرے میں بھی اچھے بچے جنم لے رہے۔ ایسا نہیں کہ امام بخاری کی ماں مر گئی تو دوسری ماں نے، آج بھی ہمارے معاشرے میں وہ بچہ جنم لے سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے والدین اپنا کردار اور کریکٹر بدلنے کا کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہمارے سماج اور سوسائٹی کو بہترین معاشرہ اور سنت پر چلنے والا، اللہ رسول کا سچا وفادار، سچا عاشق اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے عمل ڈھال لے، اپنی زندگی میں ڈھال لے، ان کو مشرع راہ بنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔